بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان ہاشمی اور آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ آج جو خبر ایک ہی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، لیکن اس خبر کو آپ تک پریزنٹ کیسے کرنا ہے، اس کی پریزنٹیشن کیسے دینی ہے، مجھے اس کی ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں اس کو کس طریقے سے کروں گا، لیکن کوشش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا جو بھی جس طرح سے بھی میں کروں گا آپ لوگ اس کو بیئر کریں گے۔ تو بس عجیب سی بات ہے کہ بات کہاں سے شروع کروں، مجھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ خیر، رات کو عمران احمد خان نیازی کی جو جیل میں پوزیشن ہوئی ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ کون سا ایسا شخص تھا جس نے عمران احمد خان نیازی کو برہنہ کر دیا، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں نا ننگا کر دیا، تو وہ بھی بتاؤں گا۔ اور کس طرح سے تھپڑوں کی بارش ہوئی ہے، یہ سب کچھ میں نے آپ لوگوں تک پہنچانا ہے اور آپ کو 2 ویڈیوز دکھانی ہیں، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ آپ کو بہت ساری انفارمیشن اس ویڈیو لاگ میں ملنے والی ہے۔ تو جی، کل رات کو ایک پروگرام نشر ہوا، اس کا بارے میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں، پھر آپ کو ویڈیوز کی طرف لے کے آتا ہوں۔ وہ پروگرام تھا انعام اللہ شاہ کا، جو کہ عمران خان کے گھر میں گھریلو ملازم تھے، اور ان کا بشرا بی بی کے بارے میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی، عمران خان کے بارے میں باتیں کی، میں پہلے اپنے ویڈیو لاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اس کا وہ جو ٹرانسکرپٹ ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ کس طرح سے ہے کہ سلیم صافی نے یہ انٹرویو کیا۔ سلیم صافی صاحب ایک بہت بڑے جرنلسٹ ہیں اور بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، تو انہوں نے یہ انٹرویو کیا۔ تو اس انٹرویو میں انہوں نے کیا کیا باتیں اس سے پوچھی اور ان کا کیا کیا جواب ہوا۔ ان کا اس طریقے سے تھا کہ انہوں نے انعام اللہ خان نیازی سے یہ بات پہلے ہی کنفرم کی کہ مجھے کسی کے پرسنل معاملات میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے صرف وہ معاملات پوچھنے ہیں۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایم این اے ایم پی ہو گئے تو اب جو ہے نا اس کی ہر بات ہماری ہے، تو نہیں بھائی، کسی کے بیڈ روم میں جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ تو وہ جو انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی یہاں پہ کیا حساب کتاب تھا، کیسے، تو بہت ساری باتیں انہوں نے کلیئر کی ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ کلیئر کی انعام اللہ شاہ صاحب نے کہ جو کچھ بھی پنجاب میں اور وفاق میں ہوتا رہا ہے وہ بشرا بی بی کے تھرو ہوتا رہا ہے۔ اب عمران خان کہتے تھے وہ گھریلو خاتون ہیں، تو گھریلو خاتون کو سیاست میں انٹری، تو یا تو آپ ان کو لے کر آتے نا، کو چیئرمین کے طور پہ لے آتے اور اس طریقے سے ان کو چلاتے، لیکن انہوں نے اس کو اس طرح سے اس طرف لے کے گئے، سیاست کی طرف ڈھکے چھپے الفاظ میں۔ اور پھر وہ ارسلان بیٹا بھی بیچ میں آیا تھا، بہت ساری آڈیوز بھی لیک ہوئیں، بہت ساری کہانیاں بھی بنتی رہیں، تو یہ سارا کچھ اس میں جو میں چھوڑتا تھا وہ ساری باتیں آپ تک پہنچائی گئی۔ خیر، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جادو ٹونے والی کہانی کیا تھی، انہوں نے کہا جی بالکل ہوتا تھا، عمران خان صاحب ڈیلی 1.5 کلو گوشت پہ صدقہ دے کر یا مرغیاں دے کر تب جایا کرتے تھے، بکرے دیے جاتے تھے۔ تو 2022 میں کیا گوشت ختم ہو گیا تھا یا بکرے یہ دنیا سے ناپید ہو گئے تھے؟ 2022 میں کیا ہوا تھا اس کے بارے میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ 2022 میں اصل میں ہوا کیا تھا، کہ کیونکہ اگر بکرے دینے سے اور صدقے دینے سے حکومت بچتی ہوتی تو پھر تو بچ جانی تھی۔ تو یہ ساری بات ہوتی رہی۔ اس کے بعد فرا گوگی کے بارے میں بھی انہوں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا ہے، عثمان بزدار کے بارے میں بھی انہوں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا ہے، اور وہ ساری باتیں جو ابھی تک لوگوں کو نہیں پتہ تھی، ایک ہنٹ تھا، تو اس ہنٹ کو اب انہوں نے کھول دیا ہے۔ اور جو فرا گوگی کے اگینسٹ خبریں چل رہی ہیں، مجھے تو یہ میری اپنی رائے ہے، کوئی خبر نہیں ہے، کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے حافظ صاحب کی فائل تھی نا جو انہوں نے دکھائی تھی کہ جی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، شاید وہ فائل دوبارہ واپس آ گئی ہے اور وہ فائل کھل گئی ہے، تو اس میں سے کچھ چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں کہ کون کون کیسے کیسے کس طرح سے مطلب بنی گالا کو منی گالا بنا رہا تھا، کہ پیسے ابلنے شروع ہو گئے تھے نا، تو اس طرح سے یہ سارا ہے۔ خیر، اس انٹرویو کے ساتھ جو کے بعد آپ کو بتاؤں گا جو جیل میں عمران خان کے ساتھ ہوا ہے۔ عمران خان کو ڈیلی جو 10 چینلز ہیں
وہ وہاں پہ دکھائے جاتے ہیں. ان کے بیرک میں LED لگائی ہوئی ہے اور LED میں 10 چینلز آتے ہیں جس کا چینل وہ خود تبدیل نہیں کر سکتے. ریموٹ کنٹرول ان کے پاس نہیں ہوتا لیکن وہ باہر سے یعنی آؤٹ آف وال آؤٹ آف ٹیریٹری سے وہ وہاں سے چینج ہو جائے گا. تو وہاں سے وہ چینج کرتے ہیں تو وہ ایک گھنٹے کے لیے ایک چینل کو دکھایا جاتا ہے. کل رات 10 بجے جیو نیوز لگا دیا گیا اور وہاں پر 10 بجے جیو نیوز کا پورا پروگرام جو انعام اللہ شاہ بار بار خان آتا ہے، انعام اللہ شاہ صاحب کا جو انٹرویو تھا وہ کل لائیو دکھایا گیا عمران خان کو جیل کے اندر، اور عمران خان نے اس کو دیکھا بھی ہے. اس میں بہت ساری باتیں ایسی تھیں جس طرح سے انہوں نے بتانا شروع کیا کہ کس طرح سے عمران خان کی تو گھر میں نہیں چلتی تھی. یعنی کہ وہ ایک مجھے اس پہ ایک بات یاد آ گئی کہ ایک صاحب گھر آتے ہیں، ویسے ایک میم بنی ہوئی ہے کہ وہ ایک صاحب گھر آتے ہیں تو ان کی بیوی کہتی ہے لوگ تو کہہ رہے تھے آپ گٹر میں گر گئے. تو انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ لوگ کہہ رہے تھے رن مرید گٹر میں گر گیا. تو رن مرید نہیں تھا، وہ رانا مرید تھا. تو رن مرید کی جو کہانی آ رہی تھی وہ انہوں نے بتائی. تو اس کے بعد جب آخری بات انہوں نے کی کہ جی لگتا ہے کہ بشریٰ بی بی عمران خان کو چھوڑ جائیں گی. جب عمران خان نے یہ خبر سنی تو اس کے بعد عمران خان بالکل آپے سے باہر ہو گئے. وہ جیل کی سلاخوں سے اور دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے رونے لگے، جیل کی دیواروں سے جھپیاں ڈال کے. اور اس وقت کی جو ان کی انٹرنل فیلنگ تھی وہ ویڈیو شیپ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. اس کو دیکھ لیں پھر اگلی بات کرتے ہیں. باہوں میں بس ایک بار صنم بھر لوں میں تجھے یہ حسرت ہے. باہوں میں بس ایک بار صنم بھر لوں میں تجھے یہ حسرت ہے. راہوں میں بس ایک بار صنم دیکھوں میں تجھے یہ حسرت ہے. ہر حال میں تجھ سے ملنا ہے چاہے سولی چڑھنا پڑ جائے. تو نے ساتھ جو میرا چھوڑا دیوانہ تیرا مر. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے عمران خان کی انٹرنل فیلنگ کیا تھی، وہ کس طرح سے پکار رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے. اصل میں بات انہوں نے یہ کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ بشریٰ بی بی بہت جلد عمران خان کو چھوڑ دیں. تو اس کے اوپر لازمی سی بات ہے کسی بھی پرسن کا، اور جب وہ اتنا زیادہ تابع ہوں اور اتنا زیادہ ان کے شیلٹر میں ہوں تو پھر اس طرح کی پوزیشن ہو جاتی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ جس شخص نے کیا کیا، یہ انعام اللہ شاہ نے. انعام اللہ شاہ نے عمران خان کو یعنی پہلے تو اس کے کپڑے اتارے ہیں، اس کے بعد تھپڑوں سے اس کو لال کر دیا ہے کہ فرا گوگی اور عثمان بزدار اور فلاں 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 فلاں. اس طرح سے اس نے یعنی وہ سب باتیں جو آج تک ہم لوگ صرف سوچتے تھے کہ یار ایسے بھی تو ہو سکتا ہے، وہ ساری باتیں انعام اللہ شاہ نے ہمیں بتائی ہیں، ہمیں اس میں کی ہیں. اور انہوں نے ایک بات اور کی ہے، انہوں نے کہا کہ کہیں پہ کسی بھی فورم پہ مجھے یہ باتیں ایز اے گواہ دینی پڑیں گی تو میں گواہی دینے کو تیار ہوں. تو عمران خان کے صاحب کے لیے بہت بڑی مشکل پیش آنے والی ہے کیونکہ ان کا جو گھر کا بھیدی وہ لنکا ڈھانے کو تیار ہو گئے. اور لازمی سی بات ہے جو عمران خان کے اکاؤنٹس کو جانتا ہے، ان کے اکاؤنٹس کو ڈیل کرتا ہے تھا، تو جو ان کے اکاؤنٹس میں جا کے چوری کی گھڑی کے پیسے ڈال کر آیا تو وہ شخص کچھ بھی جو پس پردہ باتیں ہیں وہ عوام کے سامنے لا سکتا ہے. اور عوام کے سامنے اگر بندے کی اس طرح سے حالت آ جاتی ہے تو میرا خیال ہے پھر بندہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہوتا. تو اس طرح سے انہوں نے یہ کیا. اس کے بعد عمران خان کے ساتھ جو جیل کے اندر حالات ہوئی ہے وہ 5 دیگر لوگوں نے ادھر دیکھا ہے، 5 جنے وہاں پہ دیکھ رہے تھے اور انہوں نے کس طرح سے اس کو دیکھا ہے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو کی شیپ میں دکھاؤں گا. آپ اس کو دیکھیے گا، پھر ملتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ بات کریں گے. گھر میں کون کون ہے؟ ہم 6 جن. کون کون؟ 4 دیواریں، چھت اور میں. سالا یہ تو کھسکیلا لگتا ہے رے. جی تو آپ نے دیکھا کہ وہ نا آج تھوڑا سا مجھے میرے دماغ پہ نانا پاٹیکر سوار ہوئے تھے تو اس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو پریزنٹ کیا.
एक्चुअल पता है क्या, ये मेरा तरीका नहीं है प्रेजेंट करने का। मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ, जो भी बात करता हूँ इसमें भी सारी बातें वो की हैं जो सच है। जिस तरह से इमरान खान को वहाँ पे उस बंदे ने जो जेल की आपको रिपोर्ट दी, वो सब बातें जेन्युइन हैं, लेकिन ये सब यूथियों का तरीका है। तो यूथियों का तरीका, यूथियों की ज़ुबानी, यानी यूथियों की कहानी, यूथियों की ज़ुबानी, ये मैंने आप तक प्रेजेंट की है। और मुझे लगता है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। और अगर इस शख्स का, मैं फिर से कहता जाऊँ कि अगर इस शख्स के ये क्राइम्स और ये सारी हरकतें मौजूद थीं, तो फिर हमारी अदालतों को चाहिए कि इसके खिलाफ सख्त स्टेप लें और इसको निशान इबरत बना दें। क्योंकि जब तक ये निशान इबरत नहीं बनेगा, फिर कोई भी आएगा और कोई नया प्रोजेक्ट, इमरान खान होगा या जैद बकर, कोई भी होगा, वो लॉन्च कर देगा और वो बंदा इसी तरह की हरकतें करता फिरेगा। मेरे चैनल पे रहिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह।